کچھ لوگ کہتے ہیں اکثر مطلب ٹین ایجرس بھی اکثر نوجوان یہ شکایت کرتے ہیں کہ یادداشت اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کمرے میں لینے کیا آئے تھے، اور جب دماغ پہ زور ڈالتے ہیں تو مائگرین سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہونا کیوں شروع ہو گیا؟ یہ دماغی اعصابی کمزوری کی شروعاتی علامات میں سے ایک علامت ہوتا ہے کہ اگر آپ دماغ پر تھوڑا بوجھ ہی دیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، جس سے وہ دکھن کا شکار ہو جاتا ہے. اب دماغ کمزور ہوتا کیوں ہے؟ یہ میں ایک بنیادی جو آپ کا سوال ہے کہ دماغ کمزور ہوتا کیوں ہے. یہ جو ہم ادوار جو مختلف پیچھے گزر گئے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا اب دور گزر رہا ہے، اس میں ہمارے فزیکلی جسمانی جو مشقت والا نظام ہے یہ تو تقریباً ہی ختم ہو گیا ہے. تقریباً ہی ختم ہو گیا، مطلب ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ خالی ہیں لیکن موبائل پہ گیم چالو ہے. بالکل. ہمارا ریٹن والا سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے. دماغی طور پر ہمارا اب اے آئی کو اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اصل میں ہمیں مفلوج بنا رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا فائدہ کر رہی ہے، لیکن یہ ہمیں مفلوج بنا رہی ہے. ہمارے اندر کی جو کوالٹیاں ہیں، جو ہمارے اندر قدرت نے صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ سب ان کو اپاہج کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے آپ خود سے کچھ اپنا استعمال نہ کرو، بس آرام سے بیٹھو اور مجھے یہ کہو اور میں تجھے سارا کچھ تیار کر کے دے دیتی ہوں. تو جیسے جیسے جسم کی صلاحیت جو ہے، جو اندرونی طور پر قدرت نے بنائی ہوئی ہے، ہم ان کی صلاحیت والے معاملات سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاؤں دیے ہیں قدرت نے چلنے کے لیے، ہم پیدل چلنا بھول گئے ہیں. ہمارے ہاتھ جو ہیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کام کرنے کے لیے، ہم نے ہاتھ میں صرف ایک ریموٹ دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی ہم پوری زندگی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے لیے اسکرین ٹائمنگ اب اتنی زیادہ آ گئی ہے، لائٹ ریفلیکشن اتنی زیادہ آ گئی ہے ہماری آنکھوں پہ. پہلے لوگ صرف سورج کی روشنی تک محدود ہوتے تھے، وہاں تک کام تھا، رات آئی کام ختم. بالکل. تو وہ ایزی بھی رہتے تھے، تندرست بھی رہتے تھے، دماغ بھی فریش رہتا تھا، نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی. اب ہم رات کو دن کرنے کے چکر میں، رات کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی ہمارے لیے دن کی طرح روشن ہو. تو جتنی آرٹیفیشلی ہمارے لیے جو ہیں وہ شعائیں آ رہی ہیں یا جتنی بھی جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی کے اسباب بن رہے ہیں، وہ پھر ہمارے دماغ پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو دور کی لائٹ ہے، اب بڑی قریب کی لائٹ آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے. موبائل کی شکل میں ہم کروٹ لے رہے ہیں، ادھر بھی موبائل، ادھر لے رہے ہیں، ادھر بھی موبائل. تو اس کا کثرت استعمال جو ہوتا ہے وہ دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. پھلوں سے دوری یہ بہت زیادہ دماغ کو متاثر کرتی ہے. سبزیوں سے دوری یہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. دودھ سے دوری ہو گئی ہے. بالکل ایسے ٹیٹرا پیک پہ آ گئے ہیں. جی، دودھ ہمارے لیے میسر رہا ہی نہیں ہے، اور ہم نے یہ ٹینشن لی ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک کلیپس بن رہا ہے کہ ہم دودھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دودھ ایک بنیادی غذا ہے جس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ بچوں کو کہیں کہ دودھ پئیں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کتنی بڑی سزا کہہ دی ہے. دیسی گھی کی روٹی کہہ دیں، وہ کہہ دیں کہ یار بہت بڑا ظلم ہو گیا، میں تو الٹی کر لوں گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس دور کے نوجوان کو کھوکھلا بنا رہی ہیں. ان کے دماغی اعصاب، جب دیکھیں آپ رات ساری کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 18-20 گھنٹے تک مسلسل دماغ کو انگیج رکھیں اور 3-4 گھنٹے کی اس کو نیند دیں، اور وہ بھی نیند ایسی ہو کہ بس وہ ابھی نبی کی ہی نیند ہے، مسلسل اس کی نیند نہیں ہے. تو پھر دماغ آپ کو 2 ماہ چلائے گا، 3 ماہ چلائے گا، 6 ماہ چلائے گا، 1.5 سال چلائے گا. اس کے بعد پھر وہ اپنی دکھن دکھانا شروع کر دے گا، تلخیاں لانا شروع ہو گئے گا، آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، دماغ کے پچھلے حصے میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، سر کے مڈل میں درد ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو ریشو بتاؤں، اگر میرے کلینک پر ڈیلی 100 مریض آتا ہے تو اس میں سے 70 مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گردن اور کندھوں کے پٹھوں میں درد شروع ہو چکا ہوتا ہے. عمر کا اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، 20 سال والے بندے کے میں بھی ہو رہا ہے، 23 سال کے بندے میں بھی ہو رہا ہے، 33 سال کے بھی ہو رہا ہے، 45 سال کے بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ تو کامن چیز ہے. میں کسی سے بھی پوچھ لوں وہ کہیں گے ہاں گردن بھی درد کرتی ہے
پٹھے بھی درد کرتے ہیں, دماغ بھی درد رہنا شروع ہو گیا ہے, تھکنا شروع ہو گیا ہے. وجہ معلوم کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بس میں نیند نہیں صحیح لے پا رہا ہوں, یا جو کھانے کا وقت ہے وہ صحیح نہ ہو. مطلب آپ کو بھوک لگی ہے, آپ نہیں کھا رہے, بھوک نہیں لگی اور آپ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا کھانا لے آئیں, ایسے بغیر بھوک کے کھا رہے ہیں, یہ بھی دماغ کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ بدبو والی جگہ پہ کام کرتے ہیں, اس کی بدبو کی وجہ سے بھی ان کی دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں. مستقل بدبو کا آنا دماغ کی نسوں کو اندرونی طور پر کھچاؤ کا شکار کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. صحیح. جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کچھ غذاؤں کا نام لیا ہے, کون کون سی چیزیں ایسی کھانی چاہیے کہ دماغ اسٹرانگ رہے, مطلب کوئی چیز دیکھ لو تو وہ بھی یاد رہے 5-10 سال بعد بھی؟ یہ میں کامن بات بتا دیتا ہوں جنرلی سب لوگوں کے لیے. اس زمانے میں آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا نا, تو اس کو بادام اور میوے سے ایسے جوڑ دیں جیسے روٹی سے جوڑا جاتا ہے, بالکل جوڑ دیں اس کو. جتنی بچے کی عمر ہے اتنے بادام رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے ان کے چھلکے اتار کے اتنے اس میں میوے ملا کے ان سے کہیں بچے یہ تو نے کھانا ہی کھانا ہے, یہ تو نے کھانا ہی کھانا ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ ان کو ضروری طور پر جوڑ دیں اور ان کی رات کی نیند جو ہے وہ کم از کم 7 گھنٹے تک ضرور پوری کروائیں. صحیح. آپ کا دماغ کبھی تھکے گا نہیں, کسی صورت میں تھکے گا نہیں. یہ 2 چیزیں تو ان کے ساتھ مسٹ رکھیں نا جی. بالکل. دوسرا ایک چیز جو ہے وہ پہلے لاڈ والی خوراک اس کو کہتے ہیں, بڑی لاڈاں والی خوراک نہیں جس کو ہوتی, وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی دیسی گھی کی چوری. بالکل. یہ چوری بڑی بڑی جگہ پہ مشہور ہے. وہ چوری مائیں جب اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں کھلایا کرتی تھیں تو وہ بچے بڑے مضبوط اور فٹنس لیول کو اپنی عروج تک پہنچاتے تھے. کیا ہوتا ہے چوری میں؟ دیسی گھی ہوتی ہے, شکر ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے. بالکل. یہ ایک خوراک ہے. آپ اپنے بچے کو یہ والی چوری جو ہے نا وہ 7 سے 12-13 سال کی عمر میں لازمی دیں, دن میں ایک بار تو لازمی دیں, جیسا بھی ہو سکتا ہے ان کو لازمی دیں, تاکہ ان کی بڑھنے والی جو عمر ہے وہ دماغی طور پر مضبوط ہو سکیں. یہ ایک بڑی محدود سی غذا ہے جو ہم بچے کو شروع سے ہی ان کو استعمال کروا کے ان کے دماغی پٹھوں کو مضبوط کروا سکتے ہیں. اور جیسے ہی بچے کی عمر 11 سال سے کراس ہو جائے اور وہ بڑھ جائے تو وہ یہ جو ہمارے لیے اب ایک وبال جان بن چکی ہوئی ہیں ہماری غذائیں, سب کو معلوم پڑ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں پڑ چکا, سب کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے تو اس کے بعد میرا پیٹ خراب ہو جانا ہے. بالکل. لیکن پھر بھی کھاتے ہیں. پھر بھی کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغی صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں, دماغی صلاحیت ان کی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل. کسی بھی چیز کا غذائی طور پر ہو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ دوائی کے طور پر ہو, عادت کے طور پر ہو, رہن سہن کے طور پر ہو, جب وہ نشے کی صورتحال میں جائے گی نا جی تو پھر وہ آپ کے دماغ کو معوف کر کے رکھ دے گی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانے سے بھی یادداشت کمزور ہوتی ہے, ہوتا ہے ایسا؟ کثرت سے میٹھے کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کا دوران خون سست کر دیتا ہے. دوران خون کا مطلب ہوتا ہے دماغ پر جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا خون کا پہنچنا, لیکن جو جو چیزیں اس کو سست کرتی جائیں گی, انرجی ڈرنک ہیں وہ ایک دم کے لیے بوسٹ کر دیں گی, اگلی لمحے ٹھنڈا کر دیں گی. میٹھا جو ہوتا ہے وہ ایک دم کے لیے باڈی کے لیول کو سلو کر دیتا ہے, جس سے اس کا بہاؤ تیز نہیں ہوتا اور جسم میں فیٹ کا اضافہ کرتا ہے. کثرت سے میٹھا کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیٹ کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے پھر خون یا تو گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا فلو ٹھیک نہیں ہوتا, اس سے پھر دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارے نظر کی کمزوری کی آپ نے بات کی, نظر کی کمزوری بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے, تو نظر کی کمزوری کی بنیادی وجہ دماغ کی کمزوری ہے؟ نظر کی کمزوری کی ایک تو بنیادی وجہ دماغ کے پٹھے کمزور ہو جانے کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے, کہ آپ کا دماغی نظام جو ہے وہ سست پڑ گیا ہوا ہے. آنکھوں میں جو قدرتی طور پر ایک بینائی موجود ہے اس کو پیچھے سے دماغی جو اعصاب نے ایک سپورٹ دینی تھی وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے شروع میں کیا ہوتا ہے نظر میں دھندلا پن آتا ہے. پہلے دھندلاہٹ آتی ہے, پھر تھوڑا سا جالا آتا ہے,
پھر اس کے بعد قریب اور دور کی نظر کمزور ہوتی ہے. ایک دم کے لیے یہ نظر غائب نہیں ہوتی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سمٹم ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو ہیں وہ یہ چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو دھندلاہٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو کوئی نیچے سے غبار اٹھ کے وہ دماغ کو پریشان کر رہا ہے اور آنکھوں پر دھندلاہٹ لا رہا ہے, تو یا پھر دماغی طور پر ہی کچھ ویکنس ایسی ہے کہ وہ آنکھوں کو اس طرح کی سپلائی نہیں دے رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو شروع میں ہی جب آپ کو دھندلاہٹ شروع ہو تو بہترین, آسان, پرسکون اور گھر میں پڑے ہوا جو نسخہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیسی سرما. اچھا, دیسی سرما جو ہم بھول گئے ہوئے ہیں. یہ دیسی سرما ہے کون سا؟ یہ جو بچپن میں بچوں کی آنکھ میں لگاتے تھے, جس کو آج کل آپ نے کاجل کہنا شروع کر دے ہوئے ہیں. کاجل کی کئی قسمیں آپ بنا دیتے ہیں صرف لائننگ لگانے کے لیے کہ یہ صرف ایک کاجل ہے, لیکن یہ سرما ہوتا تھا آنکھ کی اندرونی ساخت کی صفائی کے لیے. وہ سرما عمومی طور پر بھی ملتا ہے, لیکن ایک سرما حجاز مقدس کا سرما ہے, سرما اسمد, بالکل بہت کارآمد سرما ہے. آپ وہ اپنے استعمال میں رکھیں, روز رات کو ایک سلائی ایک آنکھ میں اور ایک سلائی دوسری آنکھ میں استعمال کریں. یہ آپ کی نظر کو کمزور ہونے سے بچائے گا, نظر کو تیز رکھے گا. دھندلا پن اگر آنا شروع ہو گیا ہے تو خالص گلاب کا عرق لیں, گلاب کا عرق. رات کو صرف آنکھیں دھونی ہیں گلاب کے عرق سے, بس صاف کرنی ہے, اس میں ڈالنا نہیں ہے. یہ استعمال کر دیں آپ. اور ایک نسخہ نظر کی کمزوری کے حوالے سے, یہ میں سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو کچھ نسخے ہم سنتے ہیں کہ یہ نسخہ استعمال کرنے سے اینک اتر جائے گی, یا یہ نسخہ استعمال کرنے سے اینک سے نجات پالے گا اور کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی دوبارہ. ہوتے ہیں ایسے نسخے؟ مبالغے سے بھری کچھ گفتگو ہو سکتی ہے. اگر گلاسز لگ جاتے ہیں نا جی, تو پھر پہلے دیکھیں کہ کیا ایسے مریض کے کوئی جگر کے مسئلے تو نہیں چل رہے ہیں, جو جسم میں خون بن ہی صحیح نہیں رہا. جسم میں خون بن ہی صحیح نہیں رہا. اگر خون کی ہی کمی ہے اور آپ دماغ کو طاقت دینے والی دوائیاں دیتے رہیں گے تو پھر وہ نظر کیسے صحیح ہوگی. یا خدا نہ خواستہ جو آنکھ کی پتلیاں ہیں ان میں ہی اگر سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے تو جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. نظر کو واپس لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے دماغ کی صحت کا بحال رکھنا. جب آپ دماغ کی صحت کو بحال رکھیں گے تو اس وقت ہی آپ نظر کی کمزوری کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی خوراکی نسخے ہیں, غذائی طور پر نسخے ہیں جو معاون ثابت ہوتے ہیں کہ آپ اس کا اگر ہمیشگی رکھیں گے, اپنے ساتھ چلائیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کی نظر کو جو ہے وہ کمزور ہونے سے بچائیں گے, اور جو ایک ویکنس بڑھ چکی ہوئی ہے اس میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. مثلاً ہمارا ایک نسخہ ہے جو مختلف کمبینیشن کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک مغز اخروٹ ہے, اس میں انجیر ہے, اس میں بادام ہے, اس میں کلونجی ہے اور اس میں کالی مرچ ہے. یہ کلونجی اضافی ہے, ویسے انجیر, بادام, اخروٹ اور کالی مرچ یہ ہوتے ہیں, اور ساتھ کلونجی ہے. یہ برابر وزن کی چیزیں لے لیں. اگر ریشو کے حساب سے لیں تو 3 جو ہیں وہ انجیر لے لیں, 5 بادام لے لیں, 5 کالی مرچ لے لیں, 1 چٹکی جو ہے وہ کلونجی لے لیں اور 1 مغز اخروٹ لے لیں اور اس کو پیس لیں. مکس کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو بچے اسٹڈی میں ہیں, جو بچے ذہنی کسی بھی مشقت میں ہیں, آپ یہ والا ایک معجون کا نسخہ جو ہے وہ, یہ معجون دماغی بہترین ہے. رات کو آدھا چمچ دے دیں اور صبح خالی پیٹ آدھا چمچ دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ایک تو نظر کمزور ہونے سے بچائے گا, دوسرا جو کمزور ہو رہی ہے اس کو بھی ریورس کرنے کے لائق لے آئے گا اور اللہ کے فضل سے بہتری ہو جائے گی. اگر بچے کی عمر 12 سے زیادہ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نظر کمزوری کی طرف چل پڑی ہے تو سونڈ اور کالی مرچ, صرف 2 چیزوں کا نسخہ ہے. یہ ویسے میرا معدے کے متعلقہ نسخہ ہے, لیکن میں نے یہ پچھلے 2-3 ماہ سے نظر کی کمزوری والوں کو استعمال کروایا. یقین کریں اس نے بڑا ہی فائدہ دیا. یہ نسخہ ہے 600 سال پرانے ایک بزرگ نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں, اور وہ بھی آسان نسخہ ہے. سونڈ اور کالی مرچ دونوں چیزیں برابر وزن رکھ لیں اور اس کے برابر وزن کوزہ مشری ڈال دیں اور یہ ایک صفوف بنا لیں. صبح خالی پیٹ صرف چھوٹا آدھا چمچ لینا ہے, چھوٹا آدھا چمچ صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ لے لیں. یہ اللہ کے فضل سے نظر کی جو دھندلاہٹ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. یہی نسخہ جو ہے وہ تیزابیت کو ختم کر دیتا ہے. یہی نسخہ بھوک بھی بڑھا دیتا ہے. ایک ٹکٹ میں 2 فائدے. جی, اس سے بھوک بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بالخصوص, کیونکہ میں نے کسی اور مسئلے میں یہ بتایا, لیکن
یہ کچھ لوگوں کو دیا گیا کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کی نظر میں جو دھندلا پن رہتا تھا نا وہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے. بالکل ٹھیک ہو گیا، اور امید کرتے ہیں جو لوگ ان نسخہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے ان کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور چیز کہی جاتی ہے، دماغ کو طاقتور بنانے کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے سر کا اگر سوپ بنا کے پیا جائے تو بڑا طاقتور ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں مچھلی ساری کی ساری ہی جو ہے وہ وٹامن سے بھرپور ایک غذا ہے اور مکمل غذا ہے. وہ سارے کا سارا اگر مچھلی کا آپ نے سری ہی کھانی ہے تو باقی گوشت بھی کھا لیں ساتھ، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس کا شوربہ کسی حد تک نظر کو تیز کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ہر مرض کے لیے نہیں ہوتا، ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا. اس کی نوعیت دیکھنی پڑتی ہے. ایسے بچے جو جگر کی سستی کی وجہ سے، مطلب جگر کمزور پڑ رہا ہے ان کا، اور ان کو کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی آ گئی ہوئی ہے، تو ان کے لیے یہ چیز فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور بیماری موجود ہے تو صرف ایک یہی پینے سے، اگر آپ کہہ دیں کہ مچھلی کے سیری کے شوربہ پئیں تو آپ کی اینک اتر جائے گی، یہ ہو جائے گا، تو یہ ایک مبالغہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک غذائی طور پر ساتھ دے سکتا ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس سے بہتری ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب، مجھے بتائے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے اکثر کچھ لوگوں کا سر بہت زیادہ دکھتا ہے، ایون ایسا لگتا ہے الٹی آنے والی ہے، اور ذرا سا بھی کچھ سوچیں، کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں یا کسی چیز کو دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش بھی کریں تو بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو. اگر سر درد کی مسلسل شکایت ہے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں سر درد کی بے شمار اقسام ہیں، ایک قسم نہیں ہے سر درد کی. سر درد جو ہے وہ ایک تو ایسا سر درد ہے، ہمارے معاشرے میں میرے خیال 90% لوگوں کو ایسا سر درد ہے جو اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے. مطلب ہلکا ہلکا درد موجود ہے اور کام بھی کریے جا رہے ہیں، ہلکا ہلکا سر بھاری ہے وہ کیے جا رہے ہیں کام، ان کا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے. ایک سر درد ایسا ہے کہ وہ شدت کے ساتھ سر درد ہے لیکن وہ آپ کو ہلنے جلنے کی شکت ہی نہیں دے رہا ہے. ایک سر درد ہے جو آدھے سر کا درد ہے، ایک سر درد ہے جو صرف اتنے سے حصے کا درد ہوتا ہے، ایک سر درد ہے جو پیچھے والے سر کا حصے کا درد ہوتا ہے. یہ سارے مختلف بیماریوں کے حساب سے جو ہیں وہ سر درد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دماغ سے ہی متعلقہ ہے، دماغ کی کمزوری کے متعلقہ ہے، دماغی کمزوری کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے مریض کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی قبض تو نہیں ہو رہی ہے. قبض کی وجہ سے بھی مستقل سر درد رہتا ہے، وہ چکر آتے رہتے ہیں، غبار بنیا رہتا ہے، تو وہ قبض کا علاج کیا جائے گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گی. ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، تو تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے بھی سر درد ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کچھ مریض ایسے تھے تو ان کو سر درد ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پودینے کے پتے لیں 10-15 اور چھوٹی الائچی لیں 5 عدد اور سونف لیں چھوٹا آدھا چمچ اور اس کو منہ میں رکھ کے چباتے رہیں. ویسے یہ نسخہ میرا کالی مرچ کے ساتھ ہے جو ہاضمے کے لیے ہے، لیکن یہ سر درد کے لیے پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی یہ منہ میں رکھ کے چباتے رہنے سے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سر کا درد غائب ہو جاتا ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ جو عمومی سر درد ہے. لیکن جو میگرین کا سر درد بن چکا ہوتا ہے، آدھے سر کا درد بن چکا ہوتا ہے، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی نزلہ زکام تو نہیں رکا ہوا تھا، کوئی ناک کی ہڈی کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی گلے میں مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی دماغی پٹھے اندر سے سکڑے ہوئے تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دماغ پر کوئی رسولی، کوئی سسٹ تو نہیں بن گئی ہوئی ہے. وہ پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ کوئی علاج تجویز کیا جاتا ہے تو پھر اس میں بہتری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ مائگرین جو ہوتا ہے اس کی درد آپ سفر کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو میرا ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے. صرف کلونجی لے لیں، کلونجی، اور اس کو یہ مٹھی بھر لیں تو صبح کے ٹائم ایک بار اس کو سونگھ لیں 1 منٹ اور رات کو سوتے وقت سونگھ لیں. اس کی صرف خوشبو لینی ہے کلونجی کی، صبح کے ٹائم پہ لینی ہے اور رات کو لینی ہے. اور ساتھ آپ نے استخدوس اور بنفشہ، استخدوس اور بنفشہ اس کا کعوہ پینا ہے. استخدوس کا 1 پھول لے لیں اور بنفشے کا چھوٹے 2-3 پیس لے لیں. اس کو 1.5 کپ پانی میں ابالیں، ابال کے 1 کپ رہ جائے اور یہ صبح شام پینا شروع کر دیں. یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے مائگرین جیسا جو درد ہے اس میں نجات دے دے گا. اور ایک چیز جو خوردنی طور پر نسخہ ہے وہ برہمی بوٹی ملے گی پنساری کے پاس. برہمی بوٹی لے لیں 100 گرام اور کالی مرچ لے لیں 50 گرام. اس کا 1 کیپسول بھر لیں، روز رات کو سوتے وقت 1 کیپسول لے لیں.
کچھ وقت تک میدے سے بنی ہوئی چیزیں، مٹھائی والی چیزیں، صحیح، کھٹائی والی چیزیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا چھوڑ دیں، آپ کا پرانے سے پرانا مائگرین کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.